شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں ہوگی، کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا اپنے بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے اس کی حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے اس کی حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے اس کی حفاظت ہو جائے اور ہر آنے والی مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے، اس کے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کرے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں ایک پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اس کی اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ فتنہ دجال ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ، اپنا تن من دھن اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اسی لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم کے ظلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک کہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے اور سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر رزق سے خلاصی کے لیے دعا کرے، تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور ہر صورت میں ایک جمعے سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، یعنی 8 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا۔
قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اسی لیے ناظرین، بڑے اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی سورت کے پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور سن کر سمجھ کر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ دن اہم ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشور کا بھی دن ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کے محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہیں۔ ان تک بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ایسی ہو سکتی ہے، کیونکہ امام علی مقام کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس کی مقتل کی مٹی لا دکھاؤ۔ بس وہ مٹی لے آئے۔ پھر وہ مٹی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو ایک شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا اور اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا، کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے ناظرین، جو لوگ بھی یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا گیا ہے
رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ شہدائے کربلا کا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین، کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ سب دوست احباب ایک بار کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ تمام دوست احباب ایک بار کمنٹ میں یہ ضرور لکھیے گا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے، یزید مرد آباد ہے۔ ناظرین، جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ ناظرین گرامی، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحج پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن، سارے ہی مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ ناظرین، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربعۃ الحرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شامل ہے، اور اس نے اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام ہے۔ ناظرین، تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، مندرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشورہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کو پیش آئے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ ہوا تو 28 ذی الحج کو ہوا، لیکن ان کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی۔
10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے کہ جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے کی جو تصدیق آئی ہے وہ اس تاریخ اور اس دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار رہی۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے اسی دن نجات حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے اور اس دین نے اپنے سے پہلے کے الہامی مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممتاز ہو جائے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید واثق ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، فقہائے کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں۔ بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غضب کرنے کا تعلق ہے تو وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے اپنی استطاعت کے مطابق اس کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، مندرجہ بالا 2 باتیں اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کا ذکر اور عمل قرون اولیٰ میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کے 2 اہم ترین واقعے یہ ہیں۔ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ سورۃ الکہف پڑھنی ہے، اور آپ نے کتنی بار پڑھی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے یا لنگر کا اہتمام ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو آپ ویسے بھی اس کو صرف 1 گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہے۔
ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ نے یہ درود پاک اول و آخر 9 بار پڑھ کر، اور جب 10 محرم کو پڑھیں تو 10 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے۔ اول و آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر بھی ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ سورۃ الکہف ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے۔ پارہ نمبر 15 اور 16 ہے۔ اول و آخر 9 بار درود پاک اور 9 بار سورۃ الکہف، اور 10 محرم کو اول و آخر 10 بار درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ یہ سورت یعنی سورۃ الکہف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف 1 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ انشاءاللہ ناظرین، اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا، لہٰذا کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو وہ مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے اور اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی تمام حاجات اور آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حسین زندہ باد یا پھر سلام یا حسین ضرور لکھ دیے گا۔ جزاک اللہ۔